مجھ سے کسی نے کہا حسن کی مثال دو، میں نے قلم اٹھا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا۔ اللہ کے لیے وقت نکالو اور وقت پر نماز ادا کرو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں، کوئی اللہ پاک کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پاک پر ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ کو پسند آ جائے تو دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں اور رب تمہاری نیتیں دیکھتا ہے۔ جب تک منزل نہ ملے تب تک ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑوں سے نکلنے والی نہروں نے آج تک راستے میں کسی سے یہ نہیں پوچھا سمندر کتنی دور ہے۔ داڑھی اور پردے کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ کائنات کے سب سے حسین چہرے پر داڑھی تھی اور کائنات کی سب سے پاکیزہ عورتوں نے پردہ کیا ہے۔ کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی امید نہ رکھو، کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں اللہ دیتا ہے۔ آخرت میں نیکیوں کو گنا نہیں بلکہ تولا جائے گا، اس لیے اچھے اعمال کی تعداد کو نہیں بلکہ ان کے معیار پر دھیان دے۔ زمین پر محل تعمیر کرنے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی فکر کرو۔ اللہ ہم سب کو قبر کی سختی سے محفوظ رکھے، آمین۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر روح بیمار ہو تو قرآن پاک سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہے۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، اس کو فضول کاموں میں ضائع مت کرو۔ وہ جو رب ہے وہی سب ہے۔ دل میں برائی رکھ کر خدا کے گھر نہیں جایا کرتے، وہ سجدے صاف کپڑے دیکھ کر نہیں بلکہ دل کو دیکھ کر قبول کرتا ہے۔ سب کو معاف کر کے سویا کرو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں کسی کے سمجھانے یا پڑھانے سے نہیں بلکہ وقت آنے پر خود ہی سمجھ آ جاتی ہے۔